سورج ادھر سے چڑھاتا ہے تو ادھر سے چڑھا لے. فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا کافر. انہوں نے کہا بس فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا. کوئی بھی لے لو قرآن پاک، کوئی بات نہیں. ہاں چلو، فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا کافر. انہوں نے کہا بس میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، مبہوت ہونے کے باوجود، لیکن موری جبریت لگ گئی تھی، حق کی طرف آ نہیں سکتا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا قرآن نے جو دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کی قائل ہے کہ ہمارا خالق، مالک، رازق، زمین آسمان کا نظام چلانے والا اللہ ہے. تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے لیے پھر شریک نہ بناؤ، تم جانتے ہو. آگے قرآن پاک نے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حقانیت اور اپنے پیارے حبیب کی رسالت کے اس بات کے لیے ایک چیلنج دیا. سبحان اللہ، یہ قرآن کہہ جاتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم شک میں ابھی، مما اس کلام سے نزلنا جو اتارا ہم نے علی عبدنا اپنے پیارے بندے پر. عبدنا اللہ نے حضور کی نسبت اپنی طرف کر کے علو شان کے لیے اور عظمت کے لیے علی عبدنا اپنے بندے. سبحان، میرا بندہ. اگر کوئی میرے سوا بندگی کا لائق ہوتا تو میرے حبیب ہوتے، اس لیے کہ کائنات میں ان سے بڑی ہستی تو کوئی ہے نہیں. اگر عبادت کے لائق، بندگی کے لائق کوئی ہوتا تو میرے حبیب ہوتے. وہ بھی جب میرے بندے ہیں تو تم سارے میرے بندے ہو، لیکن وہ میرے شان والے بندے ہیں. جس بندی کی غلامی اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ کامیابی کی کوئی صورت نہیں. وَإِن كُنتُمْ، اگر ہو تم فی رہبٍ، بے شک کے، مما اس کلام سے نزلنا جو تارا ہم نے. نزلنا، انزلنا نہیں فرمایا، نزلنا فرمایا. نزلنا میں اشارہ کیا کہ تھوڑا تھوڑا ہم ضرورت کے مطابق اتارتے رہے. انزلنا تو اکٹھا آ گیا، لیکن نزلنا جو ہم تھوڑا تھوڑا اتار رہے علی عبدنا اپنے پیارے بندے پر. فاتو، پس آ جاؤ تم بھی صورت، ساتھ چھوٹی سی صورت کے. صورت ایک مجموعے کا نام ہے جس میں چند مضامین ہو اور جو علامت ہو اس کی گوئے کی شخصیت کے لیے. ایک یہ سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء. یہ صورت اصل سور کہتے ہیں نا چار دیواری کو، جو بڑی چار دیواری ہے، درمیان میں مسجد ہے، مدرسہ ہے، یہ سارا یہ ہے. تو میرا قرآن کی ہر صورت چند مضامین کو احاطے میں لیا ہوا ہے، اس لیے بعض بڑی ہیں بعض چھوٹی ہیں. تو جہاں صورت 3 آیا، تنوین تقلیل کے لیے آیا کہ چھوٹی سی صورت بھی فیہا مما نزلنا بصورت، کوئی بھی صورت ہو، مما من مثلہ اس کے معنی. اچھا پھر ایسا کر لو، تم تو عرب ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، ادیب ہو. میرے حبیب نے تو آج تک کسی لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں. وہ جو کلام پیش کرتے ہیں تم کہتے ہو یہ بنا کر لاتے ہیں، پھر تم بھی کوئی بنا کر لے آؤ، تھوڑی سی لے کر آ جاؤ، تم بھی بنا کر لے آؤ. اگر کوئی جرت ہوتی، ہمت ہوتی تو وہ کر لیتے. اور چنانچہ عرب کا ایک بڑا ادیب تھا لبید ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ بڑے ادیب تھے اور بڑے فصیح اور بلیغ تھے، معنی میں شاعر تھے. جب یہ سورت اتری انا اعطیناک الکوثر، جو 3 آیاتیں چھوٹی چھوٹی، حضور نے لکھوا کر بیت اللہ شریف کے دروازے پر اذان کرایا. اس نے آ کر اس کو دیکھا
عبارت بناتا ہے تو قافیہ نہیں ملتا، قافیہ بناتا ہے ترجمہ نہیں ملتا، بڑی کوشش کی، نیچے لکھا ما ھذا قول البشر، ایک انسان کا کلام نہیں ہے، وہ جا کر حضور کی خدمت میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو ہاشمی مسلمان ہو۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ، اگر ہو تم فی ریب بھی شک کے، مما اس کلام سے نزلنا جو اتارتے ہم علی عبدنا اپنے پیارے بندے پر، فاتو پس آ جاؤ تم بھی صورتن ساتھ چھوٹی سی صورت کے، من مثلی اس کے مانند، کہ فساد بلاغت بھی ایسا ہو، معنی بھی واضح ہو، مطلب بھی واضح ہو، قافیہ بھی ملتا ہو، عجمیہ نہیں۔ تو اسی طرح تم کو لے کر آ جاؤ نا، وَدُو شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے سارے حمایتیوں کو۔ شہید کہتے ہیں نا، کوئی آدمی جا کر کوئی مقدمہ ہوتا ہے، اس میں بھائی میرا گواہ ہے، تارے میرا مقدمہ ثابت ہو جائے، وہ اس کی جا کر حمایت کرتا ہے، اس کے حق میں بیان دیتا ہے۔ ایک تو شرعی شہید ہے، وہ شہید وہ ہے جو دین کی حقانیت پر جام شہادت نوش کرتا ہے۔ عام شہید کے معنی گواہ کہتے ہیں، اور جو حمایت کرتا ہے، فرمائے جو تمہاری حمایتی جو تم کہتے ہو ہمارے حاجت روا ہیں، ہماری مشکل کشا ہیں، ہمارے ان کے نام سجدے کرتے ہو، ان سے مرادیں مانگتے ہو، تو ایسا کر لو نا کہ جاؤ تم ان سب کو اکٹھا کر لو، سب کو اکٹھا کرو۔ وَدُو شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، لے آؤ اگر ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، کبھی کیا بھی نہیں، لم جب مضارع پر آتا ہے تو معنی ماضی کا ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے تم آج تک اس کا مقابلہ نہ کر سکو۔ وَلَن تَفْعَلُوا، لن تفعلوا یہ مضارع سے تعلق ہے، مستقبل سے، آئندہ بھی نہیں کر سکو گے، یہ قرآن کے چیلنج ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، آج تک تم نے یہ کام نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، کر بھی نہیں کر۔ قرآن نے جو کہا کرتے تو بہت کچھ کر لیتے، آج تک ہمت نہ ہو سکی۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس بچو تم اس آگ سے، وَقُودُهَا، کہ ایندھن اس کے، الحجارہ الناس، لوگوں کے، مشرک کافر، والحجارہ پتھر، پتھر سے مراد وہ جو ان کے بت بنائے تھے، مورتیاں تھیں، وہ بھی جہنم میں ڈالی جائیں گی، تاکہ جن کو تم پوج رہے تھے آج انہیں کی آگ چکھو تم، وہ ہوں گے۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے۔ مسلمان اگر جائیں گے عارضی طور پر گناہ کے سزا پاتے ہوئے نکلیں گے، مسلمان ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن اصل یہ گھر اس کے لیے ہے، کافروں کے لیے ہے۔ تو قرآن پاک نے یہ چیلنج کر دیا، اور قرآن نے چیلنج مختلف انداز سے، پہلے کیونکہ سب سے بڑا اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ یہ جی وہاں بنا کر لے آتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ لوہار تھا، وہ عجمی تھا، وہ عقیدہ اس کا ٹھیک تھا، ایمان لایا تھا، حضور کو قرآن پڑھاتے، یہ کہتے کہ جی وہاں جاتے ان سے سیکھ کر آتے، ہمیں بھی سناتے، یہ تھا پروپیگنڈا۔ دوسرا کہتے تھے اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو جیسے تورات انجیل زبور اکٹھے نازل ہوئی، یہ بھی اکٹھا آ جاتا، یہ روزانہ کبھی دوسرے دن تیسرے دن ہمیں نئے سناتے، اس کا مطلب بنا کر لاتے۔ اللہ نے فرمایا ہم تھوڑا تھوڑا تو اتارتے ہیں تمہارے سمجھ کے لیے، ورنہ ہم نے تو لوح محفوظ میں یہ قرآن مکمل اس طرح موجود ہے، میرے علم میں موجود ہے، پھر جبرائیل کے ذریعے سے بیت العزت میں، لیلۃ القدر میں، آسمانی دنیا پر ہم نے سارا قرآن جمع کیا، پھر تمہاری ضرورت کے مطابق ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے رہے، لیکن ترتیب قرآن کی وہی ہے جو لوح محفوظ میں ہے اور جو اللہ کے علم میں ہے، جو بیت العزت میں ہے۔ کیوں؟ جب قرآن پاک آتا یہ سب توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب کیا ہے؟ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کہتے کہ یہ آیات فلاں آیات سے پہلے یا فلاں آیات کے بعد
فلاں صورت میں یہ رکھی جائے۔ 10 صحابہ کرام تھے کتابت کے لیے جو مشہور ہیں، خلفاء راشدین، اور 6 اور صحابہ کرام تھے جو آیات آتی وہ لکھتے، مختلف ورقوں پر لکھتے، کاغذوں پر لکھتے، ہڈیوں پر لکھتے، چمڑے پر لکھتے، اور اس ترتیب کے ساتھ اس کو جمع کرتے، اسی ترتیب سے رکھتے۔ تو یہ ترتیب جو ہے یہ وہی ترتیب ہے۔ اور پھر جب قرآن پاک مکمل ہوا، جبرائیل امین پھر آتے، اسی ترتیب کے ساتھ حضور سے دور کرتے۔ رمضان المبارک میں دور ہوتا، آخری رمضان میں 2 دفعہ دور ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اللہ مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا تھا جو مشن تھا، جو پروگرام تھا وہ مکمل ہو گیا، قرآن پاک پورے کا پورا اتر گیا۔ تو گوئے کہ قرآن پاک اس ترتیب کے ساتھ اسی طرح ہے۔ تو لیکن قرآن پاک نے یہ اعلان کر دیا کہ جاؤ بھائی، تم کہتے ہو یہ بنا کر لاتے ہیں، تو قل ان استمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، میرے پیارے ابھی فرما دیجئے، اچھا اگر میں بناتا ہوں یہ سارے انسان جنات اکٹھے ہو جائیں، ایسا قرآن لے آؤ، لا یاتون بمثلہ، کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن نے چیلنج کیا، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کی مدد بھی کرو گے نا، سارے جن اکٹھے ہو جاؤ، یہ قرآن کے چیلنج ہے، اگر کوئی کر سکتا کر لیتا۔ پھر اللہ نے سورہ ہود میں فرمایا، اچھا بھائی یہ بھی مکی صورت ہے، وہ بھی مکی صورت ہے، بنی اسرائیل وہ بھی مکی صورت ہے، اچھا بھائی لے آؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اچھا بھائی 10 صورتوں کا مقابلہ کرو، چھوٹی چھوٹی لے آؤ۔ پھر سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا، اچھا بھائی تم ایسا کر لو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یہ سب صورتیں جو ہیں نا یہ مکی ہے، لے آؤ پورے قرآن کا مقابلہ کرو، 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ۔ اچھا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام نہ کیا اور کر بھی نہیں سکو گے، سبحان اللہ۔ پھر یہاں آ کر قرآن نے مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا یہ کہ لا فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک صورت لے آؤ، چھوٹی سی لے آؤ۔ جب نہ لا سکے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، دیکھو پھر قرآن کا مقابلہ نہ کرو، آؤ اس کو پڑھو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، آخری پیغام حیات ہے، اسی پر تمہاری نجات کا دار و مدار ہے، اور اسی قرآن سے وابستہ ہو کر تم اوپر جاؤ گے، کیونکہ اوپر 7 آسمان ہیں، آسمانوں پر 100 جنتیں ہیں، جنتوں کے اوپر میدان ہے جس کو میدان مزید کہتے ہیں، اس میدان میں اللہ کا دیدار ہوگا، جنتوں میں جائیں گے اور جمعے کو وہاں مجلس ہوگی، اللہ اپنا قرآن سنائیں گے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بس سارے اکٹھے ہو کر اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو پڑھو، اس کو پڑھاؤ، اس کو سمجھو، اس کو سمجھاؤ، اس کے پڑھنے پڑھانے کا انتظام اہتمام کرو، بس کامیابی تمہاری اسی کے اندر ہے، اللہ اسی میں کامیابی تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام نہ کیا اور کبھی کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس بچو اس آگ سے، وَقُودُهَا کی ایندھن اس کے، یہ جو چولہے میں جلائی جاتی لکڑیاں، ایندھن اس کے، الحجارہ پتھر ہوں گے، الناس لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اصل جہنم تو کافروں کی ہے، جنت جو ہے مومنوں کی ہے۔ تو مومن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا اور کافر جنت میں نہیں جائے گا، اللہ نے اس پر حرام کر دیا۔ ہاں عارضی طور پر بطور سزا، جس طرح کسی کو جیل میں ڈالتے ہیں، اولاد اس کو کہتے ہیں، کوئی دیکھو اس مجرم ہے، اگر مجرم ہے تو جیل میں بھیجو، اگر مجرم نہیں ہے تو رہائی کر لو،
تو چند دن وہ لوگ اپنے گناہوں کے بدلے میں جہنم میں رہ کر یا اللہ معاف کر دے یا انبیاء علیہ السلام سفارش کر دیں، اللہ کے نیک بندوں کے سفارش سے جائیں تو اور باتیں، سزا دینا چاہیں تو جتنی اس کی سزا ہوگی ملنے کے بعد آخر وہ بھی جہنم سے نکل جائے گا، جنت میں آیا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قرآن پاک کا قانون ہے کہ جہاں وعید آئے گی، یہ قانون سمجھو، جہاں سزا کا ذکر ہوگا ساتھ ہی جزا ہوتی ہے، جہاں ڈراوا ہوگا خوشخبری آ جاتی ہے، جہاں خوشخبری آئے گی ڈراوا آ جائے گا۔ یہاں اللہ نے ڈرا لیا، او جہنم میں جاؤ۔ ہاں، جہنم سے بچنے کے لیے اگر تم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے اور ایک اللہ کی عبادت شروع کر لی، پھر تو تمہیں مزے کرو گے، پھر وہاں نہیں جاؤ گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور خوشخبری دے میرے پیارے حبیب ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، یعنی اپنے عقائد درست کیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اعمال شریعت کے مطابق بنائیں۔ یہ دو چیزیں ہیں میں نے کہا نجات کے لیے۔ الذین آمنوا جو ایمان لائے، اپنا عقیدہ درست کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اعمال صالحہ کون سے ہیں کہ جس پر حضور کے غلامی کے مور لگی ہو، اعمال شریعت کے مطابق بنائیں۔ انا بے شک لہم واسطے ان کے جنات باغات ہوں گے، ایک نہیں، یہاں تو ایک کوٹھی، وہاں تو ادنا سادنا جنتی جو ہوگا اللہ اتنے انعامات سے نوازیں گے کہ وہ 2000 سال تک گن بھی نہیں سکے۔ یہ تھرڈ کلاس والا، جو اعلیٰ کلاس والا اس کی کیا شان ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا جنات، عاصم یعنی باغات ہوں گے، تجری جاری ہوں گے، من تحتہا اس کی نیچے الانہار نہریں، 4 نہریں ہوں گی، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شہد کی نہر، شراب طہور کی نہر، یہ 4 نہریں، یہ پیو یہ پیو وہ پیو۔ یہاں تو تھوڑا دودھ لو، میں جی پیسے زیادہ نہیں لے سکتا، وہاں تو نہر چلے گی، سبحان اللہ۔ یہاں شہد کے لیے کتنے تڑپتے ہو، وہاں نہر چلے گی۔ یہاں پانی وہی نلکے میں آتا ہے نہیں آتا، آج ہے کل نہیں ہے، اس کی نہر چلے گی، ایسے بھی یعنی تو 4 نہریں، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شہد کی نہر، شراب طہور۔ یہ شراب نہیں جو دنیا کی ہے، یہ تو پلیت انسان کا دماغ خراب کر کے واہیات میں لے جاتی ہے۔ وہ شراب طہور جتنا پیو گے اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی جائے گی۔ اس لیے جنات تجری وہ باغات ہوں گے، جاری ہوں گے، من تحت الانہار اس کی نیچے نہریں، کلما جب رزقو دیے جائیں گے منا اس جنت سے، من ثمرۃ پھلوں سے، رزقاً کھانا جب بھی ملے گا نا، قالو کہیں گے ھذا الذی یہ وہ ہے رزقنا من قبل جو دیا گیا ہمیں سے پہلے۔ اوہو، کیوں کہ دنیا اگر نیا ایک پل آئے جس کی شکل صورت آپ نے دیکھی نہ ہو تو آدمی کھانے کے پتہ نہیں کہ میں کیسے کھاؤں۔ میں پہلے سعودیہ میں چلا گیا، وہاں تو ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ پھل لے آئے تو کسی دعوت میں گئے، میں نے عجیب قسم کے پھل دیکھے، میں نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ لوگ کھاتے کیسے ہیں، یہ کاٹتے ہیں، چھلکا اتارتے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا تھا ان کو، کوئی پہلے ہی شروع کروں میں چھلکے کے ساتھ کھاؤں کہ کہاں سے جنگلی آیا مجھے پتا، تو میں دیکھتا رہا، میں دیکھا کہ انہوں نے اس سے اوپر سے چھیل کر پھر اس کے ٹکڑے نکالے، میں نے بھی شروع کر لیا۔ تو جنت میں جیسے اللہ فرماتے نا، قرآن میں آتا ہے کہ انار ملیں گے، سیب ملے گا، کیلا ملے گا، انگور ملے گا، کھجوریں ملیں گی، اس کا ذائقہ یہاں سے کروڑوں درجے زیادہ اعلیٰ ہوگا، لیکن شکل و صورت مالٹا یہ چیزیں شکل و صورت اس لیے تاکہ کھانے کا طریقہ بھی آدمی کو آتا ہو۔ اس لیے فرمایا کلما جب بھی رزقو روزی دی جائے گی ان کو، من ثمرۃ پھلوں سے، رزقاً کھانا، قالو کہیں گے ھذا الذی یہ وہ رزقنا جو دیا گیا ہمیں من قبل اس سے پہلے یعنی دنیا میں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور دیے جائیں گے ساتھ اس کے ملتا جلتا، متشابہ کا معنی یعنی ہم شکل ہوگا، صورت تو یہی ہوگی،
لیکن ذائقہ، اور پھر صبح کو جو پھل ہے، صبح کو جو روزی ہے شام کو ملے گی، کہیں گے یہ تو صبح والی ہے، لیکن جب کھائیں گے اس کا ذائقہ اس سے زیادہ اچھا ہوگا۔ اس لیے کہ جنت کے اندر عروج ہی عروج ہے، یعنی وہاں ٹھہرنا نہیں ہے کہ بھائی اتنی چیز ہے بس، نہ، دن بدن اللہ کے نعمتوں میں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ کے نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ ہے اصل زندگی جو آدمی وہاں کے لیے تیاری کرے۔ یہ کیا ہے؟ ایسے میں یا دھوکہ اور فریب اور 2-4 دن کی زندگی اور چلا گیا غریب، سب کچھ رہ گیا، کمایا وہی عیاشیاں اور لوگ کریں گے، یہ دیر میں 4.5 خالی ہاتھ چلا گیا۔ یہ چیز ہے اصل میں۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دی جائیں گے ساتھ اس پھل کے ملتا جلتا، وَلَهُمْ، ان کے لیے، فِيهَا، اس جنت میں، أَزْوَاجٌ، بیویاں ہوں گی، جوڑے ہوں گے، مُطَہَّرَةٌ، پاک ستھریاں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ دیکھو دنیا میں آدمی کمائی کرتا ہے، کیوں؟ کہ میں نے زمین خرید لی، کیوں جی؟ مکان بناؤں۔ اچھا پھر کیا کرو گی؟ محنت کرتا ہوں، پیسے آ جائیں، کیوں؟ شادی کرنی، بس۔ تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، پیسے آئیں زمین لوں، پیسے آئیں مکان بناؤں، دولت آئے کھانے پینے کے تاکہ شادی کروں۔ اللہ فرماتے یہ تینوں چیزیں وہاں ہوں گی۔ ایک تو اللہ تمہیں جو عطا فرمائیں گے وہ تو لا متناہی انعامات ہوں گے، کھانے پینے کے لیے ہر چیز ہوگی، وہ تو اللہ نے انتظام کر لیا۔ زمین اللہ نے ایسی دے دی کہ جہاں تک تمہاری نظر پہنچتی ہے وہ زمین بھی ملے۔ اچھا جی پھر کیا؟ کھانا پینا مفت ہو گیا۔ اب پھر کیا؟ پھر جی شادی۔ اللہ فرماتے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یا تو عورت لڑاکی ہے، آشمی چالاکی ہے، آشمیاں نہیں، یا کئی بیماریاں ہیں، آج میری بی بی بیمار ہے وہاں لے جاتا ہوں۔ اللہ فرماتے أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اخلاقی طور پر بھی پاک ہوں گی اور جسمانی طور پر بھی صاف ہوں گی۔ کوئی بیماری جو عورتوں کی دنیا میں آتی ہے وہ نہیں ہوگی، کسی قسم کی بیماری بھی نہیں ہوگی، اور مطہرۃ، پاک ستھری ہوں گی۔ پھر دنیا میں آدمی کہتا ہے چلو جی بنگلہ بھی ہو گیا، بیوی بھی ہو گئے، بچی بھی ہو گئے، دولت بھی ہے، کہ کہتا ہے اچھا بھائی خان صاحب، چودھری صاحب، مرنا یاد ہے؟ کہتے ہیں مرنا ہے تو سب کچھ رہ جائے گا، بدک جاتا ہے۔ اللہ فرماتے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہاں تو ہمیشہ رہو گے، سبحان اللہ، وہاں سے پھر نکلنا نہیں، ہم فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے جب اہل جنت اہل دوزخ سب کو اللہ اکٹھا کر کے، جن کو جنت کے لیے فیصلہ ہوا، جن کے دوزخ کے لیے فیصلہ ہوا، اللہ فرمائیں گے ایک دب آئے گا، فرشتوں کے اس کو ذبح کر، پوچھیں گے تم نے پوچھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نہیں پتا۔ اللہ فرمائیں گے یہ موت ہے۔ یہ کیا ہے؟ موت ہے۔ آج موت کو بھی موت آ گئی، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اگر موت ہوتی، مسلمان جنت والے یہ خوشخبری سنتے نا خوشی سے پھٹ جاتے، اور موت ہوتی تو جہنم بھی سن کر وہ خوف سے پھٹ جاتے، مر جاتے، لیکن وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل زندگی تو وہ ہے جو قبر سے چلے گی اور آگے چلے گی۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ ہو گیا آپ کا جناب ایک نظام ہے پورا، جس کو کہتے ہیں کہ برزخ کی زندگی، اس دنیا سے کئی گنا زیادہ ہے برزخ کا نظام۔ پھر برزخ سے نکل کر آگے پھر کون سی ہے؟ پھر محشر کا میدان۔ محشر میں فرمایا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، کان مقدار 50,000 سنہ۔
وہ ایک نظام ہے، وہاں فیصلے اور یہ اور وہ اعمال اور سامنے، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا آخرت کا، اور وہ زندگی ہے جو لا متناہی زندگی ہے۔ تو مسلمان تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ دانا کون ہے؟ الکیس ہو، دانا کون ہے؟ حضور نے فرمایا دانا وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ یہ تو گزر جائے گی ویسی بھی، کوئی زیادہ کھائے کوئی کم کھائے، کوئی کیسے گزارا ہو جاتا ہے سب کا، روزی اللہ سب کا، لیکن وہ ایسی زندگی ہے جو پھر اس کے لیے تو آنا نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے، جب نہیں ہے تو پھر زیادہ تیاری، اگر روپے میں 2 آنے یہاں کے لیے تیاری کرو تو 14 آنے آخرت کے لیے کرو، قبر کے لیے کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی وہ ذات خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین ان کو بھی من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارے باپ دادے۔ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ بچ جاؤ تم اللہ کے عذاب سے۔ الذی وہ ذات ہے، کیوں اس کی عبادت کرو؟ جعل لکم الارض، جس نے بنائے تمہاری زمین کو فراشن بچھونا، والسماء آسمان کو بنان چھت، وَأَنزَلَ اتارا من السماء ماء، آسمان سے مان پانی، فَأَخْرَجَ پس نکالا بھی ساتھ اس پانی کے، من الثمرات پھلوں سے، رزقاً کھانا، لکم واسے تمہارے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، جب یہ سارے کام اللہ کرتا ہے پس نہ بناؤ اللہ کے لیے شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ اگر ہو تم فی ریب بی شک کے، مما اس کلام سے، نزلنا جو اتارا ہم نے، یعنی قرآن پاک، علی عبدنا اپنے پیارے بندے پر، یہ ہم نے اتارا نبی پر، اس لیے کہ کتاب کے ساتھ معلم کا آنا ضروری ہے، آدمی براہ راست نہیں سمجھ سکتا۔ کوئی شخص کہ میں قرآن ویسے بیٹھ کر میں سیکھ لوں گا، نہیں آئے گا جب تک استاد نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے اپنے کلام کے ساتھ ہمیشہ پیغمبر بھیجا ہے، ایسے میں یوں ہی کتاب نہیں بھیجی کہ تم پڑھو بھائی اس کو، کوئی کیسے پڑھتا کوئی کیسے پڑھتا۔ مما نزلنا علی عبدنا، فاتو پس آ جاؤ تم بصورت ساتھ چھوٹی سی صورت کے، من مثلی مانند اس قرآن کی صورت کے، ودو اور بلاؤ تم شہداءکم اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ جو اللہ کے سوائے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فإن لم تفعلوا اگر تم نے یہ کام نہ کیا، یعنی مقابلہ نہ کیا، ایسے بنا کر نہ لائے، وَلَن تَفْعَلُوا ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، تم دعوے کرو گے لیکن ہو نہیں سکے گا، کرتے تو آج تک کر لیتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس بچو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ جس کی ایندھن لوگ ہوں گے، یعنی مشرک کافر، والحجارہ اور پتھر ان کے بت، اعدت للکافرین یہ تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے، وبشر الذین اور اے میرے پیارے حبیب آپ خوشخبری دیں ان لوگوں کو، آمنوا جی ایمان لائے، وعملوا الصالحات صبرا، تو خوشخبری دے دو، یہ کتنے خوش قسمت ہیں، وعملوا الصالحات اور اعمال بھی نیکی یعنی شریعت کے مطابق، انا بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار جاری ہوں گے اس کی نیچے نہریں، کلما جب بھی رزقو دیے جائے گا ان کو، منا اس جنت سے، رزقاً کھانا، من ثمرۃ پھلوں سے، رزقاً کھانا، قالو کہیں گے ھذا الذی یہ ہوئے رزقنا جو دیا گیا ہمیں، من قبل سے پہلے یعنی فی الدنیا، وَأُتُوا بِهِ اور دیے جائیں گے ساتھ اس پھل کے، متشابہ ملتا جلتا، تاکہ کھانے پینے کا طریقہ بھی ان کو آئے، وَلَهُمْ ان کے لیے اور واسطے ان کے، ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہراتن پاک ستھریاں، وہم اور یہ فیا اس کے اندر خالدون، ایک تو دنیا کی بیوی اگر ایمان والی ہے تو یہ بھی وہاں ساتھ ہوگی، آشمیہ نہیں، اور اللہ اس کو بھی اتنا حسن دیں گے کہ حوروں سے زیادہ ہوگا، اللہ کی حوروں کا حسن تو اتنا ہے، حدیث میں آتے کہ حور دنیا کی طرف انگلی نکالے ساری دنیا چمک جائے، تو وہاں حوریں بھی ہوں گی بے شمار، لیکن ساتھ دنیا کی بیویاں جو ہیں یہ بھی ساتھ ہوں گی اگر ایمان والی ہوں گی، اس لیے اس کے ساتھ فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور یہ سارے کے سارے ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین اجمعین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا تبلغنا بأقصى الغایات من جميع الخیرات فی الحیات وإنک علی کل شیء قدیر اللہم یسر لنا امورنا ما راحت لقلوبنا وابداننا وسلامت والعافیت فی دیننا ودنیانا وکن صاحبنا فی سفرنا خلیفتا فی اہلنا واتمس علی وجوہ اعدائنا وسخم علی مکانتنا فلا يستطيعون النزول ولا المجيء إلينا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لا إله إلا الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم أسألك موجبات رحمته وعزائم مغفرته والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم یا اللہ اس ملک بیماری سے حفاظت فرما ہماری جانوں کی ہماری اولاد کی ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما ہمارے خاندان کی برادری کی یا اللہ پورے عالم اسلام کی مسلمانوں کی ہماری جتنے داخل درس ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما اپنے امن و امان میں رکھ ہماری سب کی مشکل آسان فرما دنیا سے جان زبان پر لا الہ الا اللہ محمد